آپ دیکھ رہے ہیں مجلہ چینل اور ہم حاضر ہیں اب تک کی تازہ خبروں کے ساتھ۔ کورونا کے حوالے سے انڈیا کی صورتحال دیکھی جائے تو کورونا نے مسلسل اپنے پنجے انڈیا میں گاڑے ہوئے ہیں۔ سیاستدان بھی کورونا کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ تازہ صورتحال کے مطابق تامل ناڈو کے رکن اسمبلی بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے تامل ناڈو میں رکن اسمبلی کی موت کا پہلا معاملہ سامنے آیا ہے۔ رکن اسمبلی جے انبازگن کی کورونا انفیکشن سے موت ہو گئی ہے۔ انبازگن ایک ہفتے پہلے کورونا مثبت پائے گئے تھے۔ چنئی کے ایک نجی ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ بدھ کی صبح تقریباً 7 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ انبازگن چنئی مغربی ضلع میں سیکٹری کے عہدے پر بھی براجمان تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کسی بھی عوامی نمائندہ کی موت کا یہ پہلا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جبکہ مزید کیسز کو دیکھا جائے تو ملک بھر میں کورونا وائرس کا مسلسل قہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر کورونا وائرس کے 9,985 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں متاثرین کی تعداد 2.25 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے اور اس دوران 279 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں، جس سے ہلاک شدگان کی تعداد 7,745 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود کی طرف سے بدھ کے روز جاری اعداد و شمار کے مطابق 9,985 نئے کیسز کو ملا کر ملک میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 2,76,583 ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا سے 7,745 افراد اب تک ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیل کو دیکھا جائے تو ملک میں فی الوقت کورونا وائرس کے 1,33,632 کیسز ہیں، جبکہ 1,35,206 افراد اس وبا سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹرا میں اس وقت سب سے زیادہ متاثرین ہیں۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,259 کیس رجسٹرڈ کیے گئے ہیں اور 120 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے ساتھ متاثرین کی تعداد 90,787 ہو گئی ہے اور اس مہلک وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,289 ہو گئی ہے۔ اس دوران ریاست میں 1,663 افراد اس وبا سے روبہ صحت بھی ہوئے ہیں، جس سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 42,638 ہو گئی ہے۔ مہاراشٹرا، تامل ناڈو، دہلی اور گجرات میں اب تک 1,78,024 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جو مجموعی متاثرین کا 64.36% بنتا ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت کی جانب سے بدھ کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 9,985 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 2,76,583 ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی کورونا کی تازہ صورتحال، جبکہ دوسری طرف انڈیا میں معاشی بحران کے باعث کئی کاروبار بند ہو چکے ہیں، لیکن کچھ کاروبار ایسے بھی تھے جو کہ جم کر چلے۔ بات کرتے ہیں پارلے جی بسکٹ کی، جس کی شرح سیل میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پارلے جی کے حوالے سے خبروں کو دیکھیں تو ہندوستان میں قدیم بسکٹ برانڈ میں سے ایک پارلے جی نے کورونا وائرس سے منسلک لاک ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ بسکٹ بیچے ہیں۔ اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق پارلے جی برانڈ بنانے والوں نے تصدیق کی ہے کہ مارچ، اپریل اور مئی کے بعد سے کاروبار میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے مجموعی مارکیٹ شیئر میں تقریباً 5% اضافہ ہوا ہے اور اس نمو کا 80 سے 90% پارلے جی کی فروخت سے ہوا ہے۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق پارلے جی بسکٹس کے زمرے کے سربراہ میانک شاہ نے کہا کہ یہ ایک بے مثال خبر ہے۔ تاہم اس خبر کے بعد بالی ووڈ اداکار رندیپ ہڈا نے بھی ایک ٹویٹ شیئر کی اور بتایا کہ کمپنی سے کہ وہ پلاسٹک کی پیکنگ کو ترک کر کے ماحول دوست پیکنگ میں تبدیل کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میرا سارا کیریئر تھیٹر کے دنوں سے ہی پارلے جی اور چائے کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر صرف پارلے جی نے اپنی پیکنگ کو تبدیل کر دیا ہو تو اس سے ماحول پر کیا اچھا اثر پڑے گا؟ پارلے جی جیسی بڑی اور منظم بسکٹ بنانے والی کمپنی نے 24 مارچ کو ملک بھر میں لاک ڈاؤن بند ہونے کے بعد بہت کم عرصے میں اپنی پروڈکشن شروع کر دی تھی۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کم قیمتوں پر مشتمل بسکٹ میں ماضی کے دوران فروخت کے حجم میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران پارلے جی بہت سے لوگوں کے لیے راحت کا کھانا بن گیا تھا اور کئی دوسروں کے لیے یہ واحد کھانا تھا جو دستیاب تھا۔ یہ ایک عام آدمی کا بسکٹ ہے، وہ لوگ جو روٹی کی پہنچ سے باہر ہیں پارلے جی خریدیں اور عطیہ بھی کریں، میانک شاہ نے بتایا۔ ہمارے پاس متعدد ریاستی حکومتیں ہم سے بسکٹ مانگتی ہیں اور اپنے
پروجیکٹس میں استعمال کرتی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے سٹاک کی پوزیشن کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ متعدد NGOs نے ہم سے بھاری مقدار میں خریداری بھی کی ہے۔ ہم خوش قسمت تھے کہ 25 مارچ سے ہی پروڈکشن دوبارہ شروع کر دی۔ پارلے جی بسکٹ پورے ملک میں 130 فیکٹریاں تیار کرتی ہیں، ان میں سے 120 کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں، جبکہ 10 کی ملکیت پارلے جی خود کے پاس ہے۔ قیمتوں میں سے 100 روپے فی کلو کے ساتھ دستیاب بسکٹ مالی سال 2020 میں مجموعی طور پر ہندوستانی بسکٹ پارلے جی کا شعبہ تقریباً 36,000 سے 37,000 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ خبر۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مجلہ نیوز.com، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔